نئی غزل اصل میں آزادی کے بعد مختلف اسباب کے زیر اثر وجود میں آنے والی وہ غزل ہے جو ترقی پسند اور کلاسیکی غزل سے موضوع و اسلوب کے سطح پر قدرے مختلف ہے۔ آزادی کے بعد اگر ایک جانب ترقی پسندوں کے زیر اثر اشتراکی ادب پروان چڑھ رہا تھا تو دوسری جانب دھیرے دھیرے ایک آزادانہ فضا بھی تیار ہو رہی تھی، جس میں اجتماعیت کے احساس کے بجائے انفرادی طرز احساس و نجی تجربات و خیالات کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس تبدیلی کے مختلف وجوہات تھیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد منظر عام پر آنے والی نسل اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اشتراکیت کو ناکافی سمجھ رہی تھی۔ آزادی اور تقسیم ہند کے بعد اس پر رہا سہا ایمان و ایقان بھی رخصت ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک کی نظریاتی شدت پسندی نے بھی اس رجحان کو تقویت بخشی۔ ادیبوں اور شاعروں نے نئے امکانات کی تلاش میں ماضی میں جھانکنا شروع کیا اور طرز میر کی تقلید و پیروی عام ہونے لگی۔ پاکستان میں جو حکومت قائم ہوئی، اس نے عوام کے حقوق سلب کر لیے۔ شاعر و ادیب اس صورتحال کے خلاف واضح اور واشگاف انداز میں اظہار خیال نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نجی خیالات و داخلی تاثرات و کشمکش کے اظہار کے لیے اشاریت و علامت کا سہارا لیا۔ اشاریت مغرب کی مقبول ترین تحریک تھی، جو اس وقت کے شعراء کی ضرورت بن گئی۔ 50 کی دہائی میں ابن انشا کا مجموعہ چاند نگر، ناصر کاظمی کا برگنے اور خلیل الرحمن اعظمی کا کاغذی پیرہن وغیرہ منظر عام پر آئیں، جن میں ایک قسم کی تازگی و تنوع موجود تھا، کیونکہ ان شعراء نے اپنے ذاتی و داخلی تجربات و احساسات کے اظہار کے لیے نئی لفظیات و تراکیب کا استعمال کیا تھا۔ اس نے جدید غزل کے لیے فضا ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نئی نسل کے نوجوان شاعروں میں خلیل الرحمن اعظمی، جامی، باقر مہندی، وحید اختر، محمود ایاز، راہی معصوم رضا، محب عارفی اور محب خزان وغیرہ ترقی پسندوں کے نعرے بازی سے بیزار ہو چکے تھے۔ انہوں نے مضامین بھی لکھے جنہوں نے جدید غزل کی فضا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ بعض مغربی ادب سے متاثر ادیبوں اور شاعروں نے مغرب میں رائج شعری رویوں کو بھی اردو میں عام کرنے کی سعی کی۔ علامت پسندی اور فلسفہ وجودیت کے تصور سے اردو زبان آشنا ہوئی اور اس نئے رجحان و میلان کو جدیدیت کا نام دیا گیا۔ 60 کی دہائی میں جدیدیت کے اثرات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ دھیرے دھیرے جدیدیت کو فلسفیانہ بنیاد فراہم کر کے اسے ایک جامع شعری رجحان کی شکل دی گئی اور ماضی کی ضد اور ترقی پسند تحریک کے رد و عمل کے طور پر روایت اور انحراف کی راہ دی گئی، اور تجربہ پسندی اور تجریدیت کے نام پر ہر قسم کی بے اعتدالی کو غزل میں جائز سمجھا جانے لگا۔ ہر عہد میں تقلید شاعر ہوتے ہیں، جن کے سبب شاعری میں ابتذال و انحطاط پیدا ہوتا ہے۔ جدید دور میں بھی یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک جانب زندگی کی کشمکش، انتشار اور تردد وغیرہ کو غزل میں داخل کیا گیا، تو دوسری جانب ذات کے بحران کو موجودہ دور کے انسان کا بنیادی مسئلہ بنا کر پیش کرنے کی روش عام ہوئی۔ اظہار کے طریقوں میں تبدیلی واقع ہوئی۔ جدید شعری روایات کی تشکیل کا عمل آسان نہیں۔ محض نئے خیالات کے پیشکش کافی نہیں، یہ خیال بھی ضروری ہے کہ اس کے اظہار کا انداز کیا ہو اور پھر روایت سے اس کا رشتہ و تعلق بھی برقرار رہے۔
یہ عمل نئی غزل سے قبل بھی کچھ شعراء نے انجام دیا تھا، مگر اس دور میں کچھ ایسے شاعر منظر عام پر آئے جن کی آوازیں دور سے پہچانی جا سکتی تھیں۔ ایسے شاعروں میں شاد عارفی یا گانا چنگیزی اور فراق وغیرہ کے نام محتاج تعارف نہیں۔ جدید شعراء کی جس نسل نے 20ویں صدی کی چھٹی اور 7ویں صدی دہائی میں اپنی شناخت قائم کی، ان کی غزلوں کو تقسیم ملک کے پس منظر میں دیکھا گیا۔ تقسیم ملک کے نتیجے میں رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات، دہشت و بربریت کے دل سوز مناظر نے ان شعراء میں ایک ایسا احساس بیدار کیا جس کے سبب تقسیم ملک کے نتیجے میں رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات، دہشت و بربریت کے دل سوز مناظر نے ان شعراء میں ایک ایسا احساس بیدار کیا جس کے سبب سماجی، معاشرتی اور تہذیبی قدروں کی شکست و ریخت کا تصور عام ہو گیا۔ ان شاعروں کی غزلوں میں اگر ایک طرف انسانی رشتوں پر اجسرن و غور و خوض کا رجحان دکھائی دیتا ہے، تو دوسری جانب ترقی پسندوں کے براہ راست اسلوب کے بجائے رمزی و ایمائی اسلوب اختیار کرنے کا عمل نظر آتا ہے۔ نئی غزل کے بنیاد گزاروں میں ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی کے یہاں گرد و پیش کے حالات سے بے اطمینانی کے دوش بدوش انسانی بے بسی و شکست خوردگی کے احساس کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فکری رجحان کے سبب غزل کے بندھے ٹکے موضوعات میں نئی جہتیں پیدا ہوئیں، جن تک رسائی پانے کے لیے جدید شعراء نے اپنے طریقہ اظہار میں بھی نیاپن پیدا کیا۔ تہذیبی و سماجی، معاشرتی و سیاسی انتشار و ابتری کے نتیجے میں رونما ہونے والے تجربے شعری پیکر میں ڈھلنے لگے اور پرانی قدروں سے کنارہ کش اختیار کرنے کے سبب نئی نسل میں بے یقینی، تشکیک، تنہائی، مایوسی، محرومی، بے بسی اور بے مائگی کا احساس عام ہونے لگا۔ جدید غزل نے انسانی رویوں کی ترجمانی کی، جس کی ایک جھلک مندرجہ ذیل اشعار میں دیکھیے۔ لوگ ہی آن کے ایک جا مجھے کرتے ہیں کہ میں ریت کی طرح بکھر جاتا ہوں تنہائی میں، نہ شاخ ہوں نہ شجر، جانے کس لیے شب بھر خزاں کے خواب دکھاتی رہی ہوا مجھ کو۔ اس جہاں میں میرے ہونے کی گواہی کون دے، ایک ہجوم اور اس میں چشم معتبر کوئی نہیں، نہ جس کا نام ہے کوئی نہ جس کی شکل ہے کوئی، ایک ایسی شے کا کیوں ہمیں اجر سے انتظار ہے۔